السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض لوگ ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، تو پھر نماز اسے برے کاموں سے کیوں نہیں روکتی؟ اس کی تین وجوہات ہیں جس وجہ سے نماز انہیں برے کاموں سے نہیں روکتی۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، یعنی وہ منافق ہوتے ہیں، یعنی ظاہراً انہوں نے حلیے بنائے ہوتے ہیں دین کے یا نماز پڑھنے کے، لیکن اندر سے ان میں نفاق ہوتا ہے اور اللہ پر توکل، ایمان اور یقین کی کمی ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کی یہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دیر سے پڑھیں گے اور نماز میں خیال آتے رہیں گے، خشوع و خضوع سے نہیں پڑھیں گے، مغرو لائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو سنت کے مطابق نماز ادا نہ کرنا، خشوع و خضوع سے نہ پڑھنا، وہ بھی نماز کی روح ضائع ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو شخص رزق حرام یعنی حرام رزق کھاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔ اعمال کی قبولیت کی بنیادی طور پر تین شرطیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کی توحید پر پکا ایمان، سنت کے مطابق وہ عمل کرنا، اور حلال رزق کھانا۔ حرام رزق کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جس وجہ سے پھر وہ نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عمومی طور پر سب سے پہلی مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر کامل ایمان رکھے، اس پر مکمل توکل اور یقین ہونا چاہیے ہر معاملے کے حوالے سے، سنت کے مطابق اعمال کرے اور اپنا رزق حلال کھائے، حرام کی آمیزش سے بچے اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، تو پھر یقیناً نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اب دوسری اس کی شکل یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نماز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ نماز وہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 69 بار اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یعنی نماز کا قیام اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ٹھیک ہے، صحابہ کہتے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے کہ ہم کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کو اہمیت نہیں دیتا اور اس کو فضول قرار دیتا ہے، تو وہ شخص اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز اچھی ہے، اسلام اچھا ہے، اللہ کے احکامات درست ہیں، قرآن حق ہے، رسول اللہ کی بات حق ہے۔ ہم اپنی غلطی کی وجہ سے جو ہے اسلام کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنی بھی خشکی اور تری ہے، ان پر جتنا فساد برپا ہے وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کرتوتوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔